اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الاطہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لہ الفدا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم من الآن الی قیام یوم الدین رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سورہ مبارک آل عمران ہمارے گفتگو جاری ہے۔ آج آیت نمبر 121، 122، 123، 124 اور 125 میں ہماری گفتگو ہے۔ جنگ احد کا واقعہ ذکر ہے اور جنگ احد میں جو شکست ہوئی اس کے کچھ اسباب یہاں پہ ذکر ہیں۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ، اے رسول اس وقت کو یاد کریں کہ جب آپ غدوتا یعنی جب صبح سویرے آپ نکلے من اہلک، اپنے اہل و عیال سے، اپنے گھر سے نکلے، مکے سے نکلے اور احد تک پہنچے، کوہ احد تک، جنگ احد کے لیے، البتہ تدبیر کی خاطر۔ کیوں نکلے؟ تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، مقاعد یعنی مقامات یعنی مورچے، تاکہ آپ مومنین کو تیار کریں ان مورچوں کے لیے جو جنگ کے لیے جو ہے ضروری ہے، یا اس لیے کہ تبوئ المؤمنین، تاکہ آپ مقرر کریں مومنین کو یعنی مجاہدین کو مقاعد اس مورچوں میں للقتال، جنگ کے لیے، جنگ کی خاطر، یعنی تدبیر ہے رسول اللہ کی۔ البتہ یہاں پہ آپ کو نکلنا پڑا اور نکلنے کا تذکرہ ہوا، اس یاد کو ذکر کیا اور یاد دلایا کہ اس وقت کو یاد کرو اے رسول جب آپ صبح سویرے آپ نکلے تدبیر جنگ کے لیے، بتانے کے لیے کہ یہ جنگ کہاں ہے، کہاں ہوگی، کہاں پہ مورچے بنیں گے اور کہاں پہ تیاری، اور کہاں پر آپ نے تیر اندازوں نے رہنا ہے، کہاں پر مدافعین نے رہنا ہے، کہاں پر حملہ کرنے والوں نے رہنا ہے، کہاں پہ کیمپس ہوں گے، یہ سارے تدبیر جسے کہا جاتا ہے۔ البتہ یہاں پہ اختلافات مسلمانوں کے درمیان ایجاد ہوا کہ جس میں بہت سے لوگوں نے کہا کہ یہ جنگ جو ہے خود مدینے میں لڑی جائے، مدینے میں رہ کر لڑی جائے، کیونکہ 1 سال کے اندر دوسری جنگ ہے یہ۔ پہلی جنگ 2 ہجری کو جنگ بدر، اب جنگ بدر میں شکست ہوئی ان کو، اور ایسی شکست کہ ان کو پھر دوبارہ تدبیر کرنا پڑا کہ فوراً ایک اور جنگ کریں اور یہ خفت کو مٹایا جائے۔ ٹھیک ہے، جنگ بدر میں 1000 کا لشکر، مسلمانوں کا 300 کا لشکر، ان کے پاس مسلح افراد، اسلحہ بھی موجود، سواریاں بھی موجود، تلواریں بھی سب کے پاس موجود، لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ ابھی اسلام کا اعلان ہوا ہے اور لوگ بھی جو ہے تیاری میں نہیں ہیں۔ تو یہ جنگ خطرناک جنگ تھی، یعنی لیکن اللہ نے مدد کی، ابھی بعد میں اس کا تذکرہ ہوگا۔ جنگ بدر میں خفت آمیز شکست ان کو ہوئی، 70 ان کے افراد ہلاک ہوئے، واصل جہنم ہوئے، 70 اسیر ہوئے،
70 اسیر ہوئے۔ ابو سفیان نے قسم کھایا کہ اس کا میں بدلہ لوں گا، یہاں تک کہ اس نے وعدہ کیا کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا اور جب تک میں انتقام لوں گا اپنے ازدواجی تعلق بھی اپنے بیگم کے ساتھ برقرار نہیں کروں گا۔ یہ اس نے وعدہ کیا، بستر پہ نہیں جاؤں گا جب تک انتقام نہیں لوں گا۔ بالآخر یہ اس نے پھر پلاننگ بھی کی ظاہر ہے اس کے لیے۔ 3000 انہوں نے اپنا لشکر تیار کیا جو سوار تھے، 2000 جو پیادہ تھے، پیدل تھے، اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں ظاہر ہے پھر وہ اطلاع پہنچی کہ جنگ کی تیاری کریں اور انتقام کی آگ، ظاہر بہت زیادہ انتقام کی آگ جو ہے بھڑکی ہوئی تھی مکے کے اندر، انتقام کی صدائیں بلند تھیں جنگ بدر کی شکست کے بعد۔ یعنی ماحول ایسا تھا، تحریک کر رہے تھے، متحرک کیا ہوا تھا انہوں نے لوگوں کو، مشرکین کو، کہ ہم نے جنگ لڑنا ہے، ہم نے اس انتقام لینا ہے، اس شکست کا بدلہ لینا ہے۔ اس کے مقابلے میں ظاہر ایک بہت جنگ ہونے والی ہے بڑی، اور ظاہر ہے وہ اپنی فل تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور یہاں پہ اختلاف ہوا کہ یہ جنگ ہم مدینے میں رہ کے لڑیں گے یا باہر نکل کے لڑیں گے۔ جو جوانان تھے اس وقت، جوان جذباتی تھے، جوش و خروش میں مبتلا تھے، کہ جو جنگ بدر میں شرکت نہیں کر سکے تھے، وہ نوجوان، وہ جوان، انہوں نے کہا کہ ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں گے، ہم باہر جا کے مقابلہ کریں گے، ہم کیوں مدینے میں محصور رہیں، کیوں ان کو آنے دیں مدینے کی طرف، ہم خود جائیں گے کسی میدان میں اور وہاں جا کر مقابلہ کریں گے، اور شہادت کے لیے ہم تیار ہیں، شہادت ہماری آرزو ہے۔ خوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جوانوں کی بات کو اہمیت دی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ یہ جنگ باہر لڑی جائے گی۔ رسول اللہ پھر باہر آئے معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، تدبیر کرنے کے لیے کہ باہر کہاں پہ جنگ لڑ جائے۔ احد کی پہاڑی پر تشریف لائے، اور وہاں پر آپ نے مورچزن کیا اپنے لشکر کو، فرمایا کہ ادھر جنگ ہوگی، ایک جو ہے گھاٹی ہے، وہاں پر جو ایک راستہ ہے پشت پر احد کے، وہ اسٹریٹجک طور پر بڑا خطرناک تھا، وہاں سے ایک راستہ بن رہا تھا، یعنی لشکر کے پشت میں، وہاں پہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ 50 تیر انداز اس پہاڑی پر رہیں گے تاکہ نظر رکھیں یہاں سے کوئی نہ آئے پیچھے سے۔ اس کے بعد آپ نے سنا کہ یہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ وہ ہاری گئی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو 50 لوگ جن کو وہاں پر مقرر کیا گیا تھا انہوں نے خیانت کی، وہ دنیا طلبی کا شکار ہوئے، غنیمت کے پیچھے پڑ گئے۔ جیتی ہوئی جنگ تھی، لیکن کیا ہوا کہ وہاں سے خالد بن ولید نے 200 افراد کو تیار کیا ہوا تھا پیچھے سے، کہ یہ آئیں گے، اور موقع کی تلاش میں تھے کہ جو ہی یہ ہٹے وہاں پہ پیچھے سے حملہ ہوگا۔ کو پتہ تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ یہ بہت ہی حساس ایریا ہے اور حساس جگہ ہے، لہٰذا یہاں پہ 50 تیر اندازوں کو، تیر پھینکنے والوں کو، نشانہ بازوں کو آپ نے وہاں پہ مقرر کیا، اور فرمایا کہ خبردار یہاں سے ہلنا نہیں ہے، اگرچہ شکست ہو پھر بھی نہیں ہلنا، یہاں تک کہ ہم سب مارے جائیں پھر بھی یہاں سے نہیں ہلنا، یہاں تک کہ ہماری لاشوں پہ وہ چیلیں آئیں اور وہ ہمارے گوشت نوچ کے لے کے جائیں اور تم دیکھ رہے ہو پھر تم نے یہاں سے نہیں ہلنا۔ اتنا سختی سے آرڈر تھا، لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے دفاع کیا، یہ بھاگے، جب بھاگے تو انہوں نے سمجھا شاید ہم جنگ جیت گئے، اور سامنے مال غنیمت ہے۔ ظاہر ہے دنیا اگر لالچ انسان کے اندر ہو تو وہ انسان جو ہے پھر وہ آرڈر بھول جاتا ہے، کیونکہ اس کی ذہن جو ہے وہ مائل ہو جاتا ہے کسی اور طرف، دنیا کی طرف۔ پھر یہ ہٹے، اپنے اس مورچے سے ہٹے، جو ہی ہٹے پیچھے سے حملہ ہوا۔ پھر جب حملہ ہوا تو جنگ کا پاسا پلٹ گیا، سید الشہداء حضرت حمزہ شہید ہوئے، 70 صحابی شہید ہوئے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ شہید ہوئے۔ اسی کا تذکرہ ہے، فرماتے ہیں وَإِذْ غَدَوْتَ، اے رسول اللہ، آپ تدبیر کی خاطر، غدات صبح کے ناشتے کو بھی کہا جاتا ہے، غدات صبح یعنی صبح، آپ صبح سویرے آپ نکلے مدینے سے، من اہلک، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، شہر کو چھوڑنا پڑتا ہے، جنگ کوئی معمولی تھوڑی چیز ہے، آپ کو مورچوں کی طرف جانا پڑتا ہے، ٹھکانوں پہ جانا پڑتا ہے، مومنین کو تیار کرنے کے لیے، ان کو آمادہ کرنے کے لیے، ان کو مقرر کرنے کے لیے، کیونکہ مقاعد اور مقامات پر وہ کیا کریں، وہاں پر وہ مقرر ہو جائے جنگ کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع ہے اور علیم ہے،
سمیع اور علیم ہے، یعنی اس کا مطلب ہے منافق بھی ہیں وہاں پر، ٹھیک ہے، منافق بھی اپنا کام کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہے، مسلمان کے بیس میں ہے۔ خوب یہ اس کے ساتھ ایک روایت کے مطابق 300 جو یہودی اس کے ساتھ مسلمان ہوئے تھے، مسلمان جو ہوئے تھے، اس نے اس بہانے سے کہ رسول اللہ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا، ہم چاہ رہے تھے مدینے کے اندر محصور ہو کر جنگ لڑے، ہم باہر نہ نکلے، اندر اپنا دفاع کرے، لہٰذا ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، لہٰذا ہم جو ہے نا جنگ نہیں کریں گے۔ یہ 300 افراد کے ساتھ، 1000 میں سے 300 افراد کے ساتھ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا بڑا ہے یہ چلا گیا، اس نے لشکر چھوڑ دیا۔ ایک یہ روایت ہے، ایک یہ نہیں، بلکہ کیا تھا، یہ تو 3 یہودی ہی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ جب آئے دیکھنے کے لیے مورچے میں، دیکھا یہ قوم ایک نئے نئے چہرے ہیں جن کو نہیں دیکھا، کہا اے عبداللہ بتاؤ یہ کون ہے، ان کو میں نے پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ یہودی ہیں، یہ ہمارے ساتھ جنگ لڑنے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ ان کا پیمان ہے، ہمارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے کہ جب بھی جنگ ہو یہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب ہم کیونکہ ہمارے ساتھ معاہدہ ہے اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ رسول نے فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا یہ، کیونکہ ہم نے پچھلی نشست میں بات کی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ، اے ایمان والو کبھی بھی اپنے سے علاوہ کفار کو اپنا ہمراز قرار نہ دینا۔ اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے، تو یہ آیت اسی لیے کسی بھی کافروں کو اپنا ہمراز، ٹھیک ہے، اسرار ان کو نہیں دینا، پوسٹ نہیں دینا، ان کو عہدے نہیں دینا، قریب نہیں کرنا، ان پر اعتماد نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی علت بھی بیان ہوئی کہ وہ کبھی بھی کوئی بھی کوتاہی نہ کریں گے کہ تمہیں نقصان نہ پہنچائے، اور ہمیشہ وہ یہی چاہیں گے کہ تم مشکل میں رہو، پھنسے رہو، جنگ میں رہو، مشکلات میں رہو، بحران میں رہو۔ اس کے بعد یہ ساری باتیں اس لیے بھی رسول نے فرمایا نہیں ہو سکتا، کافروں سے مدد میں نہیں لے سکتا ہوں، مگر یہ کہ مسلمان ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، 300 مسلمان ہو جائیں، ٹھیک ہے قبول ہے، لیکن وہ انہوں نے قبول نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ ایک روایت کے مطابق یہ 300 عبداللہ ابن ابی کے ساتھ لشکر چھوڑ گئے۔ کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے۔ جو 700 رہ گئے، کچھ اور کا جو ہے نا وہ بھی حوصلہ پست ہونے لگا۔ ان میں سے کون تھا ذکر ہے ابھی اس میں، دیکھیں اذ ہمت طائفتان منکم، آیت نمبر 122 فرماتے ہیں اذ ہمت، اس وقت کو یاد کرو جب ہمت یعنی ارادہ کیا، ہمت یعنی ارادہ کرنا۔ اذ ہمت طائفتان منکم، تم میں سے جو 2 خاندان، 2 گروہ تھے، ذکر ہوا کہ ابو سلمہ، بنی سلمہ اور بنی حارثہ، یہ دو جو قبیلے تھے اور خاندان تھے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ مورخین فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، ابو حارثہ، ابو سلمہ، یہ 2 خاندان، یہ 2 طائفے سے مراد یہ ہیں۔ تم میں سے یہ جو 2 تھے اس لشکر میں جو شامل تھے، انہوں نے ارادہ کیا ان تفشلا، کہ وہ سست ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب دیکھیں کہ باقی جا رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ بندے خدا، ایمان اگر تمہارے اندر ہے، توکل اگر تمہارے اندر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت وہاں موجود ہے، معصوم ہستی موجود ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ وہ جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں۔ آیت نے یہی فرمایا اذ ہمت، جب ارادہ کیا، اس وقت کو یاد کرو کہ جب 2 طائفوں نے، 2 گروہوں نے، 2 قبیلوں نے تم میں سے ہی، تمہارے لشکر میں جو موجود تھے، ان تفشلا، فشل یعنی سست ہونے کو کہتے ہیں، ان تفشلا کہ وہ سست ہو جائیں، واللہ ولیہما، لیکن ہوا کہ اللہ ان کا ولی تھا، ان دونوں کا ولی اللہ تھا۔ یعنی وہ 300 جو چلے گئے، اس کے بعد اگر یہ 2 قبیلے بھی چلے جائے تو آپ بتائیں لشکر کے کیا حال ہوتا۔ وہ تو آ رہے ہیں، وہ تو حملہ کرنے والے ہیں، ان کا تو جو سفر جاری ہے وہ تو پہنچنے والے ہیں، وہ تو انتقام کے آگ ان کے اندر ہے۔ آپ بتائیں کیا ہوتا، مدینے میں کیا ہوتا؟ وہ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، یعنی ان کی جو ہدف تھا نا اتنا بڑا تھا۔ اس لیے خداوند متعال یہاں پہ فرماتے ہیں اللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا ولی، یعنی کیا مطلب؟ نہیں فرمایا اللہ ناصرہما، اللہ ان کا ناصر تھا، نہیں، ولی یعنی بات باہر کی نہیں ہے، بات اندر دل کی بات ہے یہاں پہ، اس لیے فرمایا، یعنی اللہ کی ولایت کا تعلق انسان کے دل سے ہے، نصرت کا تعلق باہر سے ہے۔ یہاں پہ باہر کا مسئلہ نہیں ہے، مشکل باہر نہیں ہے،
جذبے میں مشکل نہیں ہے، افراد میں مشکل نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اندر کی کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے۔ اس لیے فرمایا کہ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا، اللہ نے مدد کی، اللہ نے ان کے دل کو مستحکم کیا۔ وہ چھوڑ کے جانے والے تھے، اللہ نے ان کو واپس بلا لیا، یعنی ان کے جذبے کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ نے ان کے ایمان کو دوبارہ قوی کیا، اللہ نے ان کے احساس کو دوبارہ جلوہ دیا۔ یہ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ ولی ہے، یعنی اللہ سرپرست ہے۔ اللہ جب سرپرستی فرماتا ہے تو اللہ کی حکومت دلوں پر بھی ہے، دلوں پر ہے۔ آج اگر مثلا امریکہ اسرائیل اگر حماس کو ختم کرنا چاہ رہا ہے، حزب اللہ ختم ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ ولیہم، ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ اللہ ہے کہ جو ان کے دلوں کو مضبوط رکھے۔ اب دیکھیں نا، غزہ ختم، ویرانی، ہر چیز، گھر نہیں ہے وہاں پر، لیکن پھر بھی جذبے سے سرشار ہے۔ کیوں؟ اللہ ولیہم، اللہ ان کا ولی ہے۔ ان کو جذبے میں رکھنا، ان کو زندہ رکھنا، ان کے اندر ولولے کا رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ مضبوط کرنا، ثابت قدم رکھنا اللہ کا کام ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جو اپنی ولایت کا استعمال فرماتا ہے اور دلوں کو ثابت قدم رکھتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنی ولایت کے ذریعے سے یہ جو جانے والے تھے دو قبیلے، ان کے جو افراد سپاہی تھے، ان کو کیا کیا؟ دوبارہ مستحکم کیا، ثابت قدم رکھا، دوبارہ واپس آ گئے اور دوبارہ ایک ولولہ پیدا ہوا۔ 700 کا لشکر تیار ہے، انہوں نے اب جنگ کرنی ہے۔ اور بعد میں آپ کو پتہ کیا ہوا، یہ سارا بھی ذکر ہوا ہے۔ لیکن خداوند متعال نے اگلی آیت میں جنگ بدر کا تذکرہ کیا، جو اس جنگ سے پہلے وہ جنگ ہو چکی ہے۔ کیوں تذکرہ کیا؟ تاکہ ان کو بتایا جائے، ان کو یاد دلایا جائے کہ اللہ کے نصرت کا قانون موجود ہے، غلطی تمہاری ہے۔ اسی سال چند مہینے پہلے اللہ نے مدد کی اور تم جیتے، 2-3 برابر دشمن، 2 برابر تم سے زیادہ مسلح، جدید اسلحوں سے لیس، لیکن مغلوب ہوئے، تم غالب ہوئے ہو۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ یاد ہے تمہیں؟ اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ اب یہ موضوع کیوں چھڑا؟ بتایا آپ کو، موضوع اس لیے چھڑا کہ بتایا جائے، کہ یاد دلایا جائے کہ اس وقت جب تم کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ بھی تمہارے پر نہیں تھا، وہ ان کے پاس سواریاں تھیں، سارا کچھ تھا، پہلی جنگ تھی، تو اللہ نے کیسے تمہاری مدد کی؟ تو اب تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، کمی تمہارے اندر ہے، کمی تمہارے اندر ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یقیناً اللہ نے تمہاری مدد کی بدر میں۔ وہ اللہ یہاں پہ بھی مدد فرما رہا ہے نا، لیکن ہوا کیا؟ تم نے اطاعت نہیں کی۔ 50 تیر اندازوں نے اپنے جگہ چھوڑ دیا جہاں ان کو ہونا چاہیے تھا۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرماتے ہیں جبکہ تم وہاں پہ کیا تھے؟ بدر میں کمزور تھے، تعداد، تسلیحاتی لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے تم کمزور تھے۔ اذلہ ذلیل نہیں ہے، یہاں پہ کمزوری مراد ہے، کمزور تھے، لیکن اللہ نے تمہاری مدد کی۔ فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، کمی تقوی کی ہے تمہارے اندر۔ لعلکم تشکرون، اگر تقوی تمہارے اندر ہو تو یقیناً تم شکر ادا کرو گے، کیونکہ خدا کی مدد آئے گی۔ تقوی ہٹا، شکست ہوئی، جب شکست ہوئی تو ناشکری نہیں ہے وہاں پہ تو ٹینشن ہے، وہاں پہ تو پریشانی ہے، وہاں پہ تو اس لیے فرماتے ہیں فاتقوا اللہ، تقوی تقوی یعنی اطاعت، تقوی یعنی حکم کو ماننا، تقوی یعنی دنیا ہل جائے نہ ہلنا۔ تقوی جنگی ہے نا، تقوی اخلاقی ہے، تقوی عقیدتی ہے، تقوی جنگی کیا ہے؟ اپنے اس مسند پر، اپنے اس جگہ پر ڈٹ کے رہنا، بے شک آپ شہید ہو جائیں، بے شک آپ کو مار دیا جائے، بے شک آپ کو پکڑ لیا جائے، بے شک آپ کو گرفتار کیا جائے، آپ کو زندان میں ڈالا جائے۔ جنگی اسٹریٹجی میں کیا ہے کہ سپاہی وفادار ہوں، وفا ان کے اندر ہو، اور وہ آرڈر جو ان کے کمانڈر کی طرف سے اس کو مانیں۔
اور تم نے کیا کیا؟ نہیں مانا۔ بس یہاں پہ دوبارہ کیا فرمایا؟ فاتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس نتیجے پہ پہنچو کہ تمہیں کامیابی حاصل ہو اور تم شکر کے مقام پہ آ جاؤ، شاکر ہو جاؤ۔ ابھی جاری ہے، دیکھیں بدر کا 124 نمبر ہے، اذ تقول للمؤمنین، اس وقت یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا جنگ کے دوران، بدر کے دوران آپ نے کیا فرمایا؟ للمؤمنین، مومنین سے کیا فرمایا؟ الن یکفیکم، آیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ ان یمدکم ربکم، کہ وہ اللہ تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے۔ اس وقت کے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا، جنگ بدر یاد دلا رہے ہیں رسول اللہ کے ذریعے سے، من الملائکۃ منزلین، وہ ملائکہ جو نازل ہوئے آسمان سے، آپ نے فرمایا، لشکر کو فرمایا، ان کے قلبی تقویت کا سبب بنے کہ اگر خدا نے 3000 لشکر بھیجا، یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ 1300 فرمایا کہ آسمان سے بھی تمہارے لیے مدد آنے والا ہے۔ کہا نا آپ نے؟ ہاں، تو اب بھی آ سکتا ہے۔ سورہ انفال میں آپ دیکھیں 1000 کا ہے، 1000 لشکر کی بات ہوئی، یہاں پر 3000 لشکر کی بات ہوئی، ابھی اگلے میں آپ دیکھتے ہیں 5000 کی بات ہوگی، 1000 3000 5000۔ تو کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں یہ اس مرحلے کے، یعنی استقامت، ٹھیک ہے، استقامت اور اطاعت کے درجات کے لحاظ سے ہے، یعنی جتنا استقامت بڑھے گا، اطاعت کے میدان میں انسان آگے جائے گا، اتنی مدد آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اگر استقامت میں اضافہ ہو جائے تو 1000 کی جگہ پر 3000 فرشتے آئیں گے، مزید اگر ڈٹے رہے تو 5000 فرشتے بھی آ سکتے ہیں اس درجے کے لحاظ سے۔ یہاں پہ فرماتے ہیں کہ 3000 فرشتے نازل ہوں گے۔ آیا یہ کافی نہیں ہے مومنین سے؟ یعنی رسول اللہ نے جو فرمایا، بلا، پھر اس کے بعد اب یہاں پر دیکھیں مطلق وعدہ ہو رہا ہے کہ آسمان سے اللہ کی طرف سے 3000 فرشتے نازل ہوں گے۔ آیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ لیکن آگے شرط بیان کیا گیا ہے، شرط بیان کیا گیا ہے، بلا، ہاں، حقیقت کیا ہے؟ ان تصبروا وتتقوا، اگر تم نے صبر کیا، ڈٹے رہے، وتتقوا، پھر تقوی کی بات آ گئی، اگر تم نے تقوی الہی اختیار کیا، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور اسی طرح تمہارے پاس تیزی سے دشمن آتے رہے، یعنی دشمن کی تعداد میں اضافہ بھی ہوتا رہا، لشکر میں اضافہ ہوتا رہا، وَيَأْتُوكُم، یعنی تمہارے پاس آئے، مِّن فَوْرِهِمْ، اتنی تیزی کے ساتھ، هَٰذَا یمددکم ربکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 ملائکہ کے ذریعے سے، مصومین، جو کیا ہے؟ جن کی نشانی ہے، یعنی آپ ان کو دیکھ سکتے ہو کہ اس نشانی سے وہ آئے ہیں۔ آیا یہ ممکن ہے؟ فرمایا کہ ہاں، شرط ہے، شرط صبر ہے۔ الہی اسٹریٹجی کے تحت میدان جنگ میں 2 شرط ہے، یہ 2 شرطیں ہوں تو اللہ کی طرف سے مدد ہے، چاہے وہ میدان احد ہو، چاہے میدان بدر ہو، چاہے میدان خندق ہو، چاہے میدان لبنان ہو، چاہے میدان یمن ہو، چاہے میدان ایران کا میدان ہو۔ صبر یعنی ڈٹے رہنا، اور اس کے پیچھے ایمان، اور تقوی یعنی کیا مطلب؟ اپنے رہبر کی بات ماننا، متقی ہونا، ولی کی بات ماننا۔ اگر یہ ہے 2 شرطیں تو دشمن تیزی سے آئیں، ان کے لشکر میں اضافہ ہو، ان کے بیڑے آئیں، جو کچھ ہے ان کے بیڑوں پر 80 جو ہے وہ جہاز جو ہے خطرناک جہاز، وہ وہاں پہ ہوں، آپ کو دکھائیں، آپ کو شو بھی کروائیں تاکہ آپ خوفزدہ ہو جائیں، اور مختلف جگہوں پر ان کے اڈے ہوں، وہاں پہ بھی جہاز اڑنے لگیں۔ فرماتے کوئی مسئلہ نہیں، دیکھیں، یاتوکم، تمہارے پاس آئے، من فورہم ھذا، اسی تیزی کے ساتھ وہ خدا تمہاری مدد فرمائے گا، بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ ہاں، جنگ کے 33 روزہ جنگ جو حزب اللہ کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد 22 دن کی جنگ ہوئی، وہاں پر ہے، یہ موجود ہے، یہ سند موجود ہے کہ وہاں پر دیکھا باقاعدہ کہ لشکر آسمان سے اترے، یہ لشکر دیکھا انہوں نے، آسمان سے اترے، صفوں میں ہیں، صفوں میں ہے لشکر جنگ کے لیے، فرشتوں کا اللہ کی طرف سے جو غیبی نصرت یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے۔ لہٰذا جنگ بدر کے بعد کیوں ہے؟ تاکہ ان کو یاد دلایا جائے،
آپ نے احد میں کیا غلطی کی، احد میں کیا غلطی کی، اور بدر میں آپ کی جو مدد ہوئی وہ مدد شامل حال کیوں نہیں ہوئی؟ اللہ کی طرف سے جو نصرت کا جو قانون ہے وہ اپنی جگہ موجود تھا، لیکن ہوا کیا؟ غلطی تمہاری تھی۔ بس ذکر احد اس واقعے کے بعد اس کی وجہ کیا؟ تاکہ سمجھایا جائے کہ مدد کی مقدار اہم نہیں ہے، بلکہ مدد کی شرط اہم ہے۔ وہ جو مدد ہونی ہے اس کی شرط کیا ہے؟ دو ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک بتائیں آپ لوگ، صبر اور تقوی، یہ دو ہونے چاہیے۔ کیوں ذکر ہوا بدر کا فوراً؟ اس لیے کہ مایوسی ختم ہو۔ ایک مایوسی ہوئی نا، ایک شکست ہوئی ہے، غلطی ہوئی، بالآخر غلطی ہوتی ہے، یہ بھی حکمت خدا کے تحت ہوتی ہے۔ غلطیاں جو ہے خدا متعال کی حکمت کا تقاضا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں تاکہ غلطیاں دور ہوں، آگے اسٹریٹجی بنے اور دوبارہ پالیسی بنے۔ پھر ہوا یہی کہ اگلے دفعہ جب اگلی جنگ ہوئی خندق میں تو کیا ہوا؟ بڑے اہتمام کے ساتھ وہ شریک ہوئے، بڑے تیاری کے ساتھ شریک ہوئے، وہاں پہ پھر تیاری تھی، یعنی یہ غلطیاں ختم ہوئی۔ لہٰذا یہاں پر خداوند متعال نے بدر کا کیوں ذکر کیا جو پہلے جنگ ہوئی؟ اس لیے کہ مایوسی ختم ہو، اس لیے کہ نصرت کے قانون کو دوبارہ یاد دلایا جائے۔ یاد کرو خدا ناصر ہے، قانون چینج نہیں ہوا، اس لیے کہ بتایا جائے کہ شکست دائمی نہیں ہے، شکست ہوئی ہے لیکن بعد میں نصرت بھی ہے۔ اللہ کے غلطیاں دور کرو تو یہ دوبارہ جیت، یہ سمجھانے کے لیے کہ کامیابی کا راز ظاہری طاقت نہیں ہے، تعداد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ صبر و تقوی ہے اور اطاعت ہے، یہ سمجھانے کے لیے۔ اگر یہ آج سمجھ جائے ہمارے قوم تو سارے مسائل حل ہیں۔ اہل یمن نے یہ بات سمجھ لی، اہل لبنان نے یہ بات سمجھ لی، اہل ایران نے یہ بات سمجھ لی۔ جہاں جہاں یہ بات، یہ قانون نصرت ہمارے جوان اگر سمجھیں گے اور اس کے بعد وہ مجاہد بنیں گے تو سارے مسائل حل ہیں، کمزوری دور ہو جائے گی، طاقت میں کمزوری چینج ہو جائے گی، جنگ کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج غلطی کیا ہے؟ آج مسئلہ کیا ہے؟ آج کمزوری کیا ہے؟ کمزوری یہ ہے کہ ہم جو ہے قرآن سے جدا ہو گئے، ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ ماہ مبارک رمضان میں ماہ نزول قرآن صرف تلاوت کا مہینہ نہیں ہے، تدبر کا مہینہ بھی ہے اور تفکر کا مہینہ بھی ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، ڈسکشن بھی ضروری ہے، یعنی گفتگو کریں، آپ آپس میں گفتگو کریں، اپنے فیملی میں گفتگو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کے پاس ایک تفسیر ہو اور وہ کھلے اور ایک ایک آیت، آدھی آیت منتخب ہو، 15 منٹ آپ دیں، گفتگو کریں، جی جنگ بدر کے بارے میں، جنگ احد کے بارے میں، منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، مثلا جو بحث ہماری ہو رہی ہے اسی کے بارے میں آپ پورا ہفتہ ڈسکشن کر سکتے ہیں آپس میں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں سوالات آئیں، ٹھیک ہے، اسٹڈی اور ڈسکشن کے بعد، مباحثے کے بعد، تو پھر اگلے اس میں آپ اس کو مطرح بھی کر سکتے ہیں یہاں پر کہ ہماری بات میں یہ ایک نئی بات آئی ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن کے بزم میں اور قرآن کی محفلوں میں شرکت کریں، دروس قرآن میں شرکت کریں انشاءاللہ، اور قرآن میں فکر و تدبر سے کام لیں، اور ان آیات الہی کو ہم سمجھیں، اس کے پیغامات کو ہم سمجھیں، خداوند متعال کی دی ہوئی حکمتوں کو ہم سمجھیں، پیغامات کو ہم سمجھیں، اور تاریخ میں جو جنگیں ہوئی اور جنگوں کے اسباب اور ان کی شکست کے اسباب ان کو ہم سمجھیں، تحلیل کریں، انالائسس کریں، تجزیہ کریں، اور آئندہ کی ہم پلاننگ کریں۔ یقیناً جو لوگ میدان جنگ میں ہوتے ہیں ان کا جو موضوع یہی ہوتا ہے، یہی آیتیں ہوتی ہیں، وہ ان پہ بہت گفتگو کرتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ابھی وہ نہیں ہے، موقع نہیں ہے، ہمارے لیے وہ محل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ خداوند متعال آپ کے یہاں متعال اپنی بارگاہ میں انشاءاللہ قبول فرمائے، ہمیں اپنی عبودیت اور بندگی